بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے حضور میں شکایت فرماویں گے۔ وقال الرسول یا رب، رسول فرماویں گے اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قوم کے خلاف شکایت، امت کے خلاف شکایت، لیکن کس وجہ سے؟ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہیں، مگر جان لو نا رحمتوں کا فائدہ تبھی ہوگا نا جب اسی قرآن کو اپناؤ گے جو وہ قرآن لے کے آئے، جس قرآن کی دعوت بھی دیتے رہے، تبلیغ بھی فرماتے رہے، اسی قرآن کے لیے مکے والوں کی گالیاں بھی سنتے رہے، پتھر بھی کھاتے رہے، ایذا بھی برداشت کرتے رہے۔ جب قوم نے اس قرآن کو نہیں اپنایا، جب امت نے قرآن کو نہیں اپنایا، تو رب العالمین کے حضور میں امام الانبیاء دن قیامت میں شکایت فرما دیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ الفاظ بھی تو دیکھیں نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پھر یہ سن کر آدمی اپنے اندر دیکھے، حدیث قرآن کی اس آیت میں، قرآن کی اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو بھی تو دیکھے نا کہ میں تو اسی آیت کا حصہ نہیں بن گیا، کیا میں اسی کا مصداق تو نہیں بن گیا، کیا میں بھی انہی میں سے تو نہیں بن گیا جس کے خلاف امام الانبیاء شکایت لگائیں گے، رسول اللہ بھی شکایت فرما دیں گے۔ اور حدیث جو سنائی وہ بھی آپ نے سنی کہ قرآن بھی اللہ کے حضور میں شکایت کر دے گا۔ بھائیو، ہمارے لیے تو ہے ہی قرآن اور اللہ کے رسول کی بات کہ انہی کی سفارش سے ہمارے لیے نجات ہو، مگر قرآن کو چھوڑ کر معاملہ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور جو قرآن کو اپنانے والا ہے، ذرا اس کی بھی تو شان سننا۔ یہ تو قرآن کو چھوڑنے والوں کی بات سنی، قرآن کو اپنانے والوں کی شان بھی سننا۔ آدمی قبر میں پہنچ جائے گا اور قرآن والا ہوا، قبر میں لیٹا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے سر کی طرف سے قرآن آ جائے گا۔ قرآن پڑھتا تھا، سر کی طرف سے قرآن، دائیں طرف سے نماز، بائیں طرف سے روزہ، پاؤں کی طرف سے صدقات۔ جو آدمی قبر کے اندر اپنی ان عبادات کے احاطے میں ہوگا، حفاظت میں ہوگا، اس کے لیے کیا عذاب کی بات ہوگی۔ سنو تو سمجھ میں آوے، قبر میں نہ کوٹھی کھڑی ہوگی، نہ گاڑی کھڑی ہوگی، نہ ٹوڑی ہوگی، نہ دنیا کی ڈگریاں ہوں گی، نہ دنیا کے یہ گریڈ ہوں گے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر بندے نے یہ چیزیں اپنا رکھی ہیں، سبحان اللہ، لطف کی بات دیکھنا اور یہ بھی تو بتلانا قبر کے اندر کیا دنیا کی ان چیزوں کی کوئی حیثیت بھی ہوگی؟ وہاں تو مقام اللہ کے قرآن اور قرآنی احکامات کا ہوگا، مقام اسی کا ہوگا۔ واہ بندے، کیسا پیارا بندہ یوں دنیا میں رہا کہ اب قبر میں پہنچا، سر کی طرف سے قرآن آ گیا۔ اللہ والے تو یوں بھی فرماویں نا، جو قرآن مجید کو یاد رکھتا ہے، دل میں قرآن، دماغ میں قرآن، قبر میں کیا پہنچا، اس کے سر سے قرآن نکل کر کے اس کے سرانے آ گیا۔
جس قرآن کو سر میں محفوظ کر کے لے گیا. یہ تو ہوئی قبر کی بات. اب آگے پہنچا محشر میں. محشر میں پہنچ گیا اور جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کی شان بھی سننا. آدمی آئے گا اور یہاں عالم یہ ہوگا کہ قرآن مجید ہوگا, اس کے آگے دو صورتیں ہوں گی, سورت بقرہ, سورت آل عمران. سورت بقرہ, آل عمران. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں صورتیں آئیں گی, ایسے ہوں گی جیسے پرندوں کے دو غول ہوتے ہیں یا جیسے دو بادل ہوتے ہیں. اللہ کے حضور میں اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں حجت کریں گی, سفارش کریں گی, پرزور جھگڑا کریں گی, پرزور جھگڑا کریں گی. ہائے کوئی آدمی کہ قرآن قیامت کے دن رب العالمین کے حضور میں ایسے پیش ہو کہ وہ قرآن کے صاحبان میں آ جائے اور قرآن اس کا سفارشی ہو, جو رب العالمین کے حضور میں اس طرح پہنچا کہ قرآن اس کے لیے سفارشی ہو. اس کے لیے کیا پریشانی ہوگی, کیا خطرہ ہوگا, نجاتی مل جائے گی. اب اگلا مرحلہ آئے گا, جنت جانے گا, جنت جانے کا ارشاد ہوگا. رب العالمین فرمائیں گے اقرا ورتقی, قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا. یوں بھی ہوگا قرآن پڑھ, ایسے ترتیل سے پڑھ جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتا تھا. جو یہاں قرآن پڑھتا ہے وہ جنت کے منازل کو قرآن مجید پڑھتا ہوا طے کیا کرے گا. ایسے بھی اللہ والے سبحان اللہ, ہائے ہائے, سفر پہ جا رہے ہیں, اونٹ پہ بیٹھے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, سبحان اللہ. گاڑی میں بیٹھے ہیں, قرآن پڑھا جا رہا ہے. یوں نہیں کہ کوئی چیز ادھر ہے, کوئی چیز ادھر ہے, دھم دھم کی آواز آ رہی ہے, وہ خود بھی بیٹھا ناچ رہا ہے. اللہ کا قرآن پڑھتا جا. رمضان ہے, رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ ہے تو ہی, اور اللہ والے تو قرآن مجید رمضان میں اتنا پڑھیں کہ روزانہ قرآن ختم کر لیا کریں, روزانہ قرآن ختم کر لیا کریں. سبحان اللہ. وہ ایک آدمی کہتے ہیں جب آپ نے ہجرت فرمائی میں آپ کے تعاقب میں نکلا. سراقہ بن مالک بعد میں صحابی بنے تھے. میں نکلا, آگے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اللہ کے لیے وطن بھی چھوڑ دیا, اللہ کے لیے گھر بھی چھوڑ دیا, سبق تو سننا, ہر چیز چھوڑ دی, جا رہی ہیں. پر میں ابو بکر بھی ہیں, ابو بکر دائیں بائیں دیکھتے جا رہے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے, صرف قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے پڑھنے کی آواز مجھ تک آ رہی ہے. امام الانبیاء کچھ سمجھا بھی کرونا, سفر بھی کرنا, قرآن پڑھتا چلا جا, یہاں بھی پڑھتا رہے, اور پھر جب قبر میں پہنچے گا وہاں بھی قرآن مل جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت دے. اللہ قرآن کی تلاوت, قرآن کا علم, قرآن پہ عمل, قرآن کی ایک ایک بات سینے سے لگا لی جائے. قرآن قرآن ہے, قبر میں بھی قرآن ملتا ہے. ابھی وقت اوپر ہوا ورنہ عرض کرتا, واقعہ سناتا قبر میں قرآن کا. قرآن قرآن ہے. ابھی رمضان آ گئی ایسے تو تلاوت ابھی 9 دن تو ہو گئے, پتہ نہیں کتنی تلاوت ہوئی ہوگی. ہر آدمی خود سوچے. میں نے ایک بات رکھی آپ کے آگے, کتنی تلاوت میں نے کی ہے, میں کتنی کرتا ہوں, گھر کے اندر تلاوت کا ماحول کتنا ہے. بیوی بچے والے ہیں تو ان کے ہاں تلاوت کتنی ہوتی ہے, کتنا ماحول بنا. ہم مکلف ہیں اپنے بیوی بچوں کو یہ بات کہیں قرآن پڑھنا ہے. کتنا پڑھا ہے 11 مہینوں میں قرآن کتنا پڑھا ہے. 11 مہینے گزر جاتے ہیں, سچ عرض کروں ایک قرآن کا ختم بھی نہیں ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں صبح کو یاسین پڑھی جاتی ہے, وہ بھی پہلے تقسیم کرو, 5 منٹ کے بعد وصول کرو.
عموماً وہ بھی نہیں، پورے 11 مہینے میں. کیا ہمیں قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے تھا کیا بھلا؟ اس لیے عام طور پر مشائخین کے ہاں یہ ترتیب، وہ اپنے متعلقین مریدین کو کہیں روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے اور مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے. قرآن ہے، قرآن. بس اس کے لیے وقت نکالیں. رمضان میں صبح کو اتنی تلاوت کروں گا، اور پھر ظہر کو اتنی، عصر کو اتنی. کوئی نوکری ہے، چلو ظہر کو جان فارغ ہو جاؤ گے، عصر کو ہو جاؤ گے. دکان ہے کچھ، اس کی بھی چھٹی کرا بیچاری کی. کچھ آ جا پہلے عصر کو آ جا، مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر. مسجد میں ماحول بھی ہر جگہ مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو. نہ ملے تو ہم ماحول ہم بنائیں گے نا. جب ہم ہی نہ پڑھیں گے ماحول کیسے بنے گا؟ ماحول ہوتا ہے، ماحول میں آئے، ماحول میں. اللہ ہمیں توفیق دے، آمین کہو. انشاءاللہ جب ہماری تفسیر اور مشکات ختم، حدیث کا ختم، پھر خوب زور لگانا. ابھی تھوڑا سا ہاتھ درمیانہ رکھنا ہے نا، کیونکہ تفسیر بھی یہ بھی دماغ میں خشکی بھی نہ ہو جائے. کوئی بہت زور لگاتے پھر دماغ خشک، کہو کیا تو کرے کیا. سبحان اللہ. کچھ ماشاءاللہ ایسے شوقین بہت آگے، ان کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں تھوڑا ابھی درمیانہ. انشاءاللہ یہ ترتیب ہماری پوری ہوگی، پھر دن بھی قرآن رات بھی قرآن. انشاءاللہ دن بھی قرآن رات بھی قرآن. صحابہ کرام میں رمضان کا معمول ہوتا تھا، وہ قرآن مجید 24 گھنٹے میں پورا کرتے تھے. رمضان میں ایسا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، کھڑے پورا قرآن 2 رکعت میں پڑھ ڈالا. واہ. نماز میں ہم تراویح پڑھاتے نا، وہ امام کچھ آرام سے پڑھے نا، یہ ٹانگوں میں درد ہو گیا، پتہ نہیں. اور جگہ پر منا گھنٹہ تراویح، 15 منٹ میں وتر اور فرض گھنٹہ. یہ ملا تو لگائے تراویح میں 1.25 گھنٹہ صرف. طالب گلت پارا نی ارباز مدى خوانی سنن دم دلین گینا. ایسے نہ کریں، آرام سے. ہم تو وہ 2 رکعت پورا قرآن. سبحان اللہ. ہائے وہ کیا کما گئے. ویسے شان عالی تھی، ویسے شان عالی تھی. صحابی، خلیفہ راشد، کیا کیا مقام، مگر رکتے ہی نہیں. سبحان اللہ. جنت بری میں ہے الحمدللہ. فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں. ہاں یہ چیزیں، یہ کمائی. گزر ہم نے بھی جانا ہے. کیسے تذکرے ہوں گے ہمارے. ایک تذکرہ میں بتلاؤں آپ کو. کوئی آج کل لمبا لمبا اعلان ہوتا کسی کے مرنے کا، فلانا وہ جو فلانی فیکٹری والا تھا نا، وہ فلانے کا باپ جو فلانے کا یہ کاروبار ہے. دنیا کے تعارف یہ ہوتا ہے. آدمی جب قبر میں پہنچتا ہے نا تو وہاں پر کیا بات ہوتی ہے اور پیچھے کیا بات ہوتی ہے. کہتے ہیں پیچھے والے تو یہ تذکرہ کرتے ہیں پیچھے کیا چھوڑ گیا. بڑی 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 دکان ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑی زمینیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا بینک بیلنس چھوڑ گیا ہے، وہ بچت سکیم میں رکھ گیا ہے، بچوں کو ماہانہ اتنا ملے گا. اچھا بھلا دیکھو مر کے بھی اپنا وہ کیا ہوتا ہے، بیمہ ہوتا ہے، انشورنس ہوتا ہے. ہاں ملا تک تجھے کیا پتا، وہ جو دوسرے وہ بتلاتے نا. میرا خیال میں انشورنس اور چیز کا ہوتا ہے، بندے کا بیمہ ہوتا ہے. شک برا ایسی ہے. خیر اب اتنی رقم ملے، یہ پتہ نہیں کہ یہ انشورنس بھی، بیمہ بھی، سود بھی ساتھ ہے، جوا بھی ساتھ. یہاں پر لوگ ان تذکروں میں ہوتے ہیں. مرنے والا اپنے پیچھے کیا چھوڑ گیا، یہ چھوڑ گیا، بیٹے چھوڑ گیا، بیٹیاں چھوڑ گیا، وہ اتنا پڑھ رہے ہیں، ان کی یہ ڈگریاں، ان کے یہ گریڈ ہیں. یہاں لوگ ان تذکروں میں ہوتے ہیں اور قبر میں فرشتے اس سے ان باتوں کی باز پرس میں ہوتے ہیں. یہاں کیا لے کے آیا، یہاں کیا لے کے آیا. بس یہ جملہ ہی یاد رکھ لو. اللہ ہم سب کو سمجھ آتا فرمائے. آمین. سبحان ربک.